نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في اولی في اوسطی في آخری کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے علم برداروں اور میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی دو فضیلتیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک، اس کے دن کی عبادت کو روزہ قرار دیا گیا، اور رات کی عبادت کو تراویح جو ثواب کی نیت رکھا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس سے پہلے میں نے اس ماہ کی فضیلت کے تعلق سے کئی باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کر چکا ہوں، لیکن آج اس مہینے کی رات کی عبادت کے تعلق سے ایک مسئلے کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ ویسے تو مسائل کا بیان کرنا حضرات علماء اکرام کا کام ہوتا ہے، ہمارے جیسے ناقص علم والوں کا اس میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بلغوا عنا ولو آیا کے مد نظر ہم نے سوچا کہ جتنا معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کسی ایک کو بھی راہ راست پہ لاوے تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو اس مسئلے کے تحت صحیح بات آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس مہینے کی رات کی جو عبادت ہے تراویح کے نام سے منقول ہے، اصل اس کی کیا مقدار مقرر ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 8 رکعت پر مشتمل ہے، اور کئی علماء کے نزدیک یہ 20 رکعت پر منحصر ہے۔ اس لیے آئیے ہم ان دونوں پہلوؤں کو حدیث کی اور نبی کی سوانح حیات سے ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تراویح کے اصل معنی کو پیش کرنا مخصوص سمجھتا ہوں۔
تراویہ جو ہے ترویہ کی جمع ہے، یہ ایک مشروبہ ہے، ترواحات تریواحات، یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ وقفے کے لیے بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرنا، دعا کرنا، اسے ترویہ کہتے ہیں، اور 8 رکعت کے بعد بیٹھ کر اور اللہ سے مناجات کرنا اسے ترویحات کہتے ہیں، اور 12 اور 16 رکعت کے بعد بیٹھ کر کچھ اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا کرنا اسے ترواحات کہتے ہیں، اور 16 کے بعد کی رکعتیں پوری کرنے کو تراویح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اب دوسری بات، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں باجماعت تراویح پڑھائی تھی؟ اور اگر پڑھائی ہے تو کتنے دن پڑھائی ہے اور کتنے رکعت پڑھائی ہے؟ آئیے ہمیں حدیث کے ذریعے سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جو حضرات 8 رکعت پر قائل ہیں، اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جائے کہ یہ کس سے ثابت کرتے ہیں تو وہ حضرات فوراً صحیح البخاری اٹھا کر جو ہے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کے راوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنے دن تراویح پڑھائے تھے۔ تو اسی حدیث صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1887 کے اندر حضرت مالک ابن شہاب سے مروی ہے، اس کے راوی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن باجماعت 3 دن باجماعت تراویح پڑھائی تھی۔ صرف 3 دن رمضان المبارک میں تراویح باجماعت پڑھائی تھی، وہ دن تھے 23ویں اور 25ویں اور 27ویں۔ اس کے اندر اس حدیث میں جو ہے تراویح کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن عدد شمار نہیں کیا گیا، اور یہ باجماعت پڑھنا ثابت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں ان 3 راتوں کو جو نماز پڑھائی گئی ہے دوسری کتابوں کے ذریعے سے عدد شمار بھی پیش کروں گا، اور احادیث نبویہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے، وہ جو حضرات 8 رکعت پر مشتمل تراویح کو جو ہے پیش کرتے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس سے ثابت کرتے ہیں تو فوراً اسی بخاری شریف کی وہ حدیث جس کے راوی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں بھی اسی حدیث پر روشنی ڈالتے ہوئے واقعتاً کیا وہ حدیث تراویح کے طرف متوجہ کرواتی ہے یا اور کسی عبادت کے طرف متوجہ کرواتی ہے، میں آپ کو تفصیل وار حدیث کی روح میں نمبر وار آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر جو انہوں نے جو احادیث پیش کرتے ہیں، احادیث نمبر 1888 ہے، یہ ہے 1888 حدیث نمبر، اس کے راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ اب یہاں پہ راوی جو ہے بریکٹ میں ایک لفظ بھی لکھا ہے تہجد، میں اس کا بعد میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان اور غیر رمضان، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس باتوں پر متوجہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس الفاظ پہ بھی غور فرمائیں، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ان 4 رکعتوں کی خوبی اور طوالت کا کیا کہنا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ بھی حسن و طوالت میں بے مثال، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آپ نے تو یہ حدیث ملاحظہ فرمائے ہیں، اس کے اندر آپ حضرات نے غور فرمایا ہوگا۔ نمبر 1، حضرت سلمان بن عبد الرحمن نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ یہاں کتنی رکعتیں، یہاں پہ نہ تو تراویح کا لفظ ہے نہ تو قیام اللیل کا لفظ ہے۔ ایک پوائنٹ، اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اسی بات پر جو ہے اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اگر یہ حدیث تراویح کی طرف منقول ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان اور غیر رمضان کا لفظ استعمال نہ کرتی، خالصاً رمضان کا لفظ استعمال کرتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، جس طرح سے غیر رمضان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت پڑھتے تھے پہلی، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ان چاروں رکعت اتنی اچھی پڑھتے تھے کہ اس کی طوالت اور حسن میں، اس کی خوبی میں کیا بیان کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الفاظ سے ثابت ہوتا ہے، صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس حدیث کے مطابق 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے اور 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد 3 رکعت واجب الوتر کی نماز پڑھتے۔ اس پوری حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث تراویح کے قائل نہیں ہے، یہ حدیث تہجد کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ جو غیر مخلد امت کو دھوکہ میں ڈال کر امت کو جو ہے تراویح پر مائل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس غیر مخلد سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلا پوائنٹ، غیر مخلد کا آپریشن ہم نے کیا ہے۔ پہلی حدیث انہوں نے جو پیش کیا تھا، اس کے طرف سے میں نے اس کا خلاصہ کر دیا، جو بخاری شریف کی 1888 میں مشتمل ہے۔ اب آئیے، سیم حدیث بخاری کے لکھنے والوں نے باب التہجد کے اندر سیم حدیث، سیم راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے، حدیث نمبر 1056 باب التہجد۔ اب یہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ رات کو بریکٹ میں تہجد لکھا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی بریکٹ میں تہجد لکھا تھا۔ 11 رکعت پڑھتے تھے، یہی آپ کی نماز تھی۔ ان رکعت میں آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیت پڑھ ڈالے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور صبح کے فرض سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد جو ہے فرض کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جو ہے اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اب یہ سوال آپ کے ذہن میں امنڈ رہا ہوگا، اگر تہجد ہی ہوتی تو بخاری کے لکھنے والوں نے وہ جو حدیث ہے باب الصوم میں کیوں لاتے؟ اچھا، اب اس کا جواب بھی سن لے۔ تو بخاری کے لکھنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رمضان اور غیر رمضان میں، اس قول کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو باب الصوم میں لے کر آیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ اس کا بھی آپ حضرات کے سامنے خلاصہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ تھی ان کی جو ہے 8 رکعت پہ مشتمل کی غلط حدیث جو لوگوں کو تراویح کے نام پر دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اب میرے عزیز دوستو، ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد ہی کی نماز اور وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ دیا۔ تو میرے دوستو، اب دوسرے پلے کی طرف چلیں گے۔ جن حضرات 20 رکعتوں پر قائل ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا ہے، تو آئیے ہم احادیث کی روشنی میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا حدیث نمبر پہلا، کتاب کا نام ہے مصنف ابن شیبہ، کاتب جناب ابراہیم ابی ابن شیبہ عثمان شیبہ۔ یہ جو حضرت ہیں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ کون؟ ابراہیم ابی ابن عثمان شیبہ۔ یہ جو بخاری شریف لکھے ہیں ان کے استاد حضرت ابراہیم ابی ابن عثمان شیبہ، انہوں نے کتاب لکھا ہے مصنف ابن شیبہ، جس کے اندر راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعت وترا۔ کیا فرمایا؟ ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعت وتر۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث منازع فرمائیں۔ حضرت امام ابو القاسمی حمزہ بن یوسف سہمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصل الناس 24 رکعت وترا۔ کیا فرمایا؟ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ خرجن بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصل الناس 24 رکعت وتر۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حجرے سے تشریف لائے، نکل کر آئے اور 24 رکعت نماز پڑھائی۔ کتنے رکعت پڑھائی؟ 24 رکعت نماز پڑھائی۔ 4 رکعت فرض عشاء، 20 رکعت تراویح اور جو اس کے ساتھ وتر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یصلی بنا فی شہر رمضان فنیسر بی علیہ اللیل قال یصلی 20 رکعت وترا۔ مطلب کیا؟
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ یہ امام عاشش سے ثابت ہے۔ اب 3 احادیث نبویہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ یہ 3 احادیث نبویہ میں 20 رکعت نماز جو ہے پڑھنے کا ثابت ہوا۔ یہ 3 دن کی جو پہلے میں نے جو احادیث پڑھی تھی وہ 3 دن کی باجماعت نمازیں، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں باجماعت پڑھائی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تینوں حدیثیں وہ 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باجماعت تراویح پڑھانے کے تعلق سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضعیفی کی وجہ سے پر بھی اگر ان کو کھڑا ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی تب بھی جو ہے اپنے آسے کے سہارے پہ کھڑے ہو کر 20 رکعت کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، تمام صحابہ جماعت کے ساتھ ایک مسجد میں کئی ٹولیاں میں نماز تراویح ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی باجماعت تراویح ہوا کرتی تھی، لیکن ایک جماعت ایک امام کے پیچھے نہیں، ٹولیوں میں جو ہے بنا کر جو ہے صحابہ 20 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔